حسین مولا سے پیار نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ معراج القرآن میں عسکر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے کوفہ سے شام تک کا سفر۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 155 تا 157 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا نَبْلَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تمہیں آزمایا جائے گا خوف اور بھوک کے ڈر سے، مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی درودیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ راہ حق پر ہیں۔ کوفہ کے حکمرانوں اور لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرتا ہوا اسیران کربلا کا یہ قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے گئے، کڑی دھوپ تھی، قیامت کی گرمی تھی، قافلہ چلتا گیا۔ راستے میں ایک مقام پر یزید کے فوجیوں کے پاس شاید پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے پانی لانے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ یزیدی فوجوں کے قافلے کا سردار باہر نکلا، اس نے خیمہ لگایا۔ وہ اور اس کے ساتھی خیمے میں چلے گئے، کچھ سپاہی پانی لانے کے لیے چلے گئے۔ اسیران کربلا کا قافلہ تپتی ہوئی دوپہر میں وہاں کھڑا رہا۔ بی بی سکینہ اونٹ سے اتری۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک تھوڑی سی گہری جگہ پر ایک جھاڑی تھی۔ بی بی سکینہ اس جھاڑی کے نیچے چلی گئی۔ تھکاوٹ تھی، غم تھا، پریشانی تھی، آنکھ لگ گئی۔ بی بی سکینہ وہاں سو گئی۔ یزید کے سپاہی پانی لے کر آ گئے۔ قافلہ چلنا شروع ہو گیا۔ جب چند ہی قدم چلا تھا تو یزیدی سپاہیوں کے ہاتھ سے حضرت امام حسین کے سر والا نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ یزیدی فوجی امام زین العابدین کے پاس گئے، جا کر کہا امام، حضرت امام حسین کے سر والا نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے، وہ نہیں نکلتا۔ حضرت زین العابدین نے آواز دی پھپھو زینب، دیکھے اسیران کربلا کے قافلہ میں سے کوئی بچہ زمین پر تو نہیں گر گیا۔ حضرت زینب نے دیکھا بی بی سکینہ قافلے میں نہیں ہے۔ حضرت زینب اتری، تیزی سے پیچھے گئی، سکینہ پکارا۔ دیکھتی کیا ہے کہ ایک جھاڑی کے نیچے ایک بوڑھی عورت جو سیاہ لباس میں زیب تن تھی، جس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، حضرت سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے۔ سکینہ بوڑھی اماں کو اپنی کہانی سنا رہی ہے۔ سکینہ نے کہا اماں بھی ہم مدینے میں تھے، ہمیں مدینے سے نکالا گیا، اماں ہم مکے آئے، ہمیں مکہ سے نکال دیا گیا، ہم مکہ میں رہنے چاہتے تھے لیکن ہمیں مکہ سے بھی نکال دیا گیا، ہم کوفے کی طرف چلے لیکن ہمیں گھیر کر میدان کربلا میں لے گئے، اماں میرے بھائی علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، اماں میرے شہزادہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اماں میرے چاچا غازی عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، اماں میرے معصوم بھائی علی اصغر کیا گلا کاٹ دیا گیا، اماں میرے بابا حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کا سر
قلم کر دیا گیا، اماں ہمارے خیموں کو خاک لگا دی گئی، اماں ہمیں قیدی بنا دیا گیا، اماں میرے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی، اماں مجھے چھاپک مارے گئے، اماں ہم غریب، ہم مسافر، ہم لٹے ہوئے ادھر آئے ہیں۔ بی بی سکینہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت زینب آگے بڑھی، کہا اماں بھی آپ کون ہے جو ہم پر اتنی مہربان ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا زینب، بیٹی زینب، جاؤ، تمہیں دین کی تکمیل کے لیے بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ حضرت زینب بی بی سکینہ کو لے کر قافلہ پر سوار ہوئیں، قافلہ چلتا گیا، آخر قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا۔ وہاں بہت زیادہ رش تھا، ہر طرف یہ اعلان ہو رہا تھا کہ یزید کے خلاف بغاوت کو کچل دیا گیا ہے، باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کی عورتوں اور بچیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ مکانوں کی چھتوں پر عورتیں چڑھی ہوئی تھیں، وہ قیدیوں کا انتظار کر رہی تھی، اسیران کربلا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ قریب پہنچیں، جب قافلہ اسیران کربلا کا قافلہ قریب پہنچا تو چھت پر ایک عورت نے کھجوریں بھیجیں، پانی بھیجا۔ اسیران کربلا نے پانی پیا، کچھ کھجوریں کھائیں، پھر وہ عورت جو گھر میں پانی تھا، جو کھجوریں تھی، خود لے کر آئی، اسیران کربلا کو پانی پلایا، ان کو کھجوریں کھلائیں۔ حضرت زینب نے کہا اماں بھی آپ کون ہیں اور ہم پر اتنی مہربان کیوں ہیں؟ اس بوڑھی ماں نے کہا بیٹی میں آپ کو تو نہیں جانتی، لیکن بہت وقت گزر گیا، میں مدینہ میں شہزادی کائنات فاطمہ الزہرا کی غلامی میں تھی، میں ان کے بچوں کو کھلایا کرتی تھی، میں ان کو گود میں لیا کرتی تھی۔ بیٹی ایک حسن تھا، ایک حسین تھا، ایک زینب تھی، سنا ہے عرصہ قبل حسن تو فوت ہو گیا ہے۔ بیٹی میں آپ کو نہیں جانتی، میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی طریقے سے میری حسین اور زینب سے ملاقات ہو جائے، میری یہ دعا ہے کہ میری حسین اور زینب سے ملاقات ہو جائے، بیٹی آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ حضرت زینب نے کہا اماں بھی آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، وہ سامنے دیکھیے جو آگے نیزے پر سر ہے وہ حسین کا ہے، اور میں لٹی ہوئی زینب ہوں، میں لٹی ہوئی زینب ہوں۔ اماں بھی کی چیخ نکل گئی، روتی ہوئی کہتی ہے کاش میں یہ وقت دیکھنے سے پہلے، کاش میں یہ حال دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ اس کے بعد قافلہ آگے بڑھتا گیا، جب دمشق کے چوک میں پہنچا تو سہل بن سعد جو کسی کام کے لیے دمشق سے بیت المقدس جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، ہر طرف کمکمے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا کیا یہاں کوئی روایتی میلہ تو نہیں، کیا یہاں کوئی تہوار کا دن تو نہیں، بہت جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، بہت کمکمے لگے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یزید کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، بغاوت کچل دی گئی ہے، باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کی عورتوں اور بچیوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ حضرت سہل بن سعد وہیں کھڑے ہو گئے، اتنے میں وہ قافلہ آ گیا۔ حضرت سہل بن سعد اس قافلے کو دیکھتے رہے، کبھی نیزوں پہ سوار سروں کو دیکھتے، کبھی قیدیوں کو دیکھتے، کبھی سروں کو دیکھتے، کبھی قیدیوں کو دیکھتے۔ ایک سپاہی سے کہا ایسے لگتا ہے کہ یہ سر جس پر گرد پڑی ہوئی ہے، جس کے بعد بکھرے ہوئے ہیں، یہ سر کچھ حسین کا لگتا ہے، اس کی شکل حسین سے ملتی ہے۔ یزیدی فوجی نے کہا یہ حسین ہی تو ہے۔ یہ بات سن کر حضرت سہل بن سعد کی چیخ نکل گئی، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ آنسو کی حالت میں وہ بی بی زینب کے پاس گئے، کہنے لگے زینب
میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت بی بی زینب نے کہا آپ نے ہمارے لیے غم کیا، آپ ہمارے لیے روئے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہے، ہمارے لیے یہی تو کافی ہے۔ لیکن بابا نیزوں والوں سے کہہ دو کہ وہ سروں کو لے کر ذرا جلدی چلیں، کیونکہ ہمارے سر ننگے ہیں، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، ہم سے بابا یہ برداشت نہیں ہوتا، ہم سے بابا یہ برداشت نہیں ہوتا۔